اس کی گناہ مت کریے گا، اگر سمندر میں اپنی شہرت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم سامعین، ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم درس خانقاہ میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں ارباب گلشن چشت کے جو بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ وقت پر آپ تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو جو ہے حسن عمل اور حسن نیت کے ساتھ یہ عمل کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. تو یہ کشف المحجوب شریف کا درس جو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اسی نیت و ارادے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر عمل کرنے کی اور زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، نہ میرا نہ میرے احباب کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے جو ہے ہم کوئی نفع یا شہرت، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مختصر سی تھوڑی سی زندگی دی ہے، جہاں ہم دنیا کے اور بہت سارے معاملات اور مسائل طے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ ہمارا جو ہے تھوڑا سا عمل جو ہے اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو ہے قبول و منظور فرما لے اور اس کا جو ہے ہمیں اجر عطا فرما دے. تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے جو ہے اس معاملے میں معاون اور مددگار بن جائیں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آتی ہیں تو اپنے احباب کو بھی اس طرف راغب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا بہتر سے بہتر اجر اور بدلہ نصیب فرمائے. اور حضور داتا صاحب نے جو یہ کشف المحجوب ہم سب کے لیے بڑی محنت شاقہ کے بعد آپ نے جو ہے تصنیف فرمائی، بڑے مسائل کا ذکر فرمایا، وہ بھی آپ کے جو ہے ذہن میں ہونا چاہیے. اب جو سبق جاری و ساری ہے وہ تحصیل علم کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ہے. درمیان میں کچھ باتیں ایسی آتی ہیں کہ جس کا جو ہے ہمیں مثال دے کر سمجھانا یا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے کچھ دیر کے لیے کتاب کا سبق جو ہے اگر آپ کو رکتا ہوا نظر آئے تو اسے بھی جو ہے برداشت کریں، کیونکہ صاحب کتاب نے بھی یہ ہمیں طریقہ عطا فرمایا کہ درمیان میں آپ نے مسائل کا بھی، حکایتوں کا بھی ذکر فرمایا. تو اسی لیے جیسا کہ حضور معین میاں نے مجھ جو ہے خاکسار کو یہ حکم فرمایا کہ بات آسان سے آسان تر جو ہے لفظوں میں، اور جو چیزیں وہاں پر عوام کے سمجھ کے اعتبار سے، تو کوشش میری یہی ہے اور آپ احباب سے گزارش بھی یہی ہے کہ جب اپنے لیے دعا کریں تو اس فقیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کو جو ہے سمجھنے اور سمجھانے کو جو ہے مجھ پر آسان فرما دے، اور حضور داتا صاحب کی کتابوں سے جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے اکتساب فیض کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی خوب توفیق عطا فرما دے. تو صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے عبادت کرنا چاہتا ہے یا کسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے اور اسے معلومات نہیں ہے، تو حضور پاک کی حدیث پاک سے آپ نے جو ہے استشہاد جو ہے پیش فرمایا کہ ایک عبادت گزار اگر بغیر فقہ کے علم کے اگر وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کا عمل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک گدھے کو جو ہے چکی میں باندھ دیا جائے، گزشتہ سے پیوستہ جو ہے یہ کہ وہ دوڑتا بھاگتا اور چلتا ہے لیکن اپنے ہی محور میں گھومتا رہتا ہے، اس کو جو ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا اور نہ اس کی کوئی مسافت حاصل ہو پاتی ہے کہ وہ چلے تو ایک منزل کو حاصل کرے، زمین کے راستے کو طے کرے، لیکن بیچارہ جو ہے بس اسی میں جو ہے گھومتا رہتا ہے. تو جو بھی شخص، بے شک اگر آپ جو ہے 2 رکعت بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کے جو ہے طریقے آپ کو نہیں معلوم کہ بھئی سجدے کس طرح سے کیے جائیں، رکوع کس طریقے سے کیے جائیں، یا جو ہے ہمارے جو ہے وہ ہاتھ کس طریقے سے حالت نماز میں ہوں، اور ناک کہاں ہونی چاہیے، پیشانی کہاں ہونی چاہیے، پیر کا کیا انداز ہونا چاہیے، تو پھر حضور کے اسی حدیث پاک کے ٹکڑے کے مصداق کے بندہ جو ہے بس گیا مسجد اور جیسے گیا تھا ویسے ہی خالی ہاتھ آیا. تو اگر آپ کو مسائل کا علم ہے تو یقیناً بے شک عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو میری گزارش بھی یہی ہے کہ احباب جہاں بھی ہو سکے، آج اللہ نے اس معاملے کو اتنا آسان فرما دیا ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں. اب لوگ جو ہے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے، میں اس کو مکمل طور پہ غلط تو نہ کہوں گا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اکثر ہو جائے بس جی نیٹ پر جو ہے فلاں عالم کو یہ، لیکن ہر وقت آپ اس سے جو ہے نا آپ کوشش یہ کریں کہ ہر جگہ مساجد ہیں،
اور مساجد میں جو ہے ائمہ ہیں اور امام جو ہے وہ الحمدللہ بیشتر جو ہے وہ عالم ہی ہوتے ہیں، تو آپ کبھی کبھی وقت نکال کر ان کے پاس جائیں، اور جانے کے بعد یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جب آپ کو وہ عمل کرنا ہو تو کوشش یہ کریں کہ اس کے بارے میں جان لوں، تاکہ میرے لیے وہ عمل اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے۔ تو میں نے عام لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا بھی دیکھا کہ وہ عمل کو علم پر فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ ان دونوں گروہوں کے نظریے باطل ہیں۔ یہ صاحب کتاب نے جو ذکر فرما دیا، یقیناً جو ہے سارے لوگ یا بیشتر لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ اگر علم کے بغیر عمل کیا تو جگہ جگہ کھائیاں ہیں، دھوکہ ہے، نقصان ہے، اور اگر اس نے کہا علم جو ہے حاصل کرنے سے کیا فائدہ، میں تو عمل کرتا ہوں اور عمل ہمیں بہت آگے چلا گیا، تو نقصان اور جو گھاٹا۔ اور ایک شخص نے کہا کہ مجھے جو علم حاصل کرنا ہے، مجھے عمل سے کیا، علم کی تو اتنی فضیلت حضور نے بیان فرما دی کہ ایک عالم جو ہے 1000 عابدوں پر، تو نہ یہ اترائے نہ وہ اترائے، اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور پھر عبادت کا ذوق اٹھائے، اور اسے چاہیے کہ جب اس نے علم حاصل کیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ عمل بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے دونوں سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے، علم ہو تو عمل بھی ہو، اور عمل ہو تو بے شک علم جو ہے وہ حاصل کر کے ہو تو یقیناً اس کا وزن اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ عامل جب ہی عمل کرتا ہے جب پہلے اسے علم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بندے کو علم ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کا خدا نے اسے حکم دیا ہے، اس علم کے بعد بندہ اس پر عمل کرتا ہے، جس سے وہ عمل کرنے کے ذریعے جو خاص مقصد اسلام نے بیان فرمایا کہ بندہ اگر ایک اچھا عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر گھر سے نکلا، مسجد گیا، سردی ہے، گرمی ہے، تمام تکلیفیں، تو مقصود کیا ہے کہ بھئی وہاں جا کر ایک خاص عمل کرے گا، گھر سے وضو کیا، مسجد میں جا کر قبلے کے ڈائریکشن پر اور تمام لوگوں سے کٹ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے گا، تو مقصد کیا ہے؟ کہا اس سے اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اجر کیا ہے کہ بدلہ، بندہ عمل کرے گا اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ثواب یہ ایک ایسا تصور اسلامی ہے کہ کوئی ترازو ہی نہیں کہ اسے تولا جائے کہ ثواب کیا ہے، نہ کسی پرندے کا نام ہے، نہ کسی پھول پتی کا نام ہے، بلکہ یہ کہ ایک تصور اسلامی ہے کہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ مجھے سے پوچھیں کہ بھئی ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، تو میں اس کو جو ہے آپ کے ذہن کے مطابق یہ کہ اسلامی ایک تصور ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ایک ایسا اجر، ایک ایسی قوت، ایک ایسی توفیق کہ اور آسان لفظوں میں کہوں تو یہ کہ ثواب وہ ہے جو آپ کے گناہوں کی بخشش کرا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے پکڑ سے چھڑا سکتا ہے۔ بس ہم اتنا ہی جو ہے کہ ثواب اللہ تبارک و تعالی کسی ترازو میں جو ہے ہم تول نہیں سکتے کہ ثواب کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات قابل ذکر ہے کہ اکثر علماء نے، ائمہ نے اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق کہ اس عمل کا یہ اجر ہے، اس عمل کا یہ اجر ہے، اس کا یہ بڑا اجر ہے، تو عزیزان محترم جتنا بیان کیا جا رہا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ تو اگر ایک بندہ جو ہے، جیسے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں 2 رکعت نماز، بیشتر جگہوں پر آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، تو یہ علم ہے جو حضور نے بتایا، اگر اسے آپ نے پڑھ لیا یہ علم ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، خدا کرے کہ امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج جس قدر ہم نمازوں کی طرف جاتے ہیں، درمیان میں یہ بات آئی اور مثال میں یہ بات لا رہا ہوں میں تاکہ اچھی بات اچھی جگہ جو ہے سمجھ میں آ جائے کہ بالخصوص اس وقت جو ہے میرا ٹارگٹ امت مسلمہ کا ینگسٹر ہے، نوجوان ہے، جس کے پاس اللہ نے اچھی طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ یارو ذرا سوچو کہ اللہ نے اچھی شکل دی، اچھا دماغ دیا ہے، یہ ساری چیزوں پر تم اتراتے ہو مگر اس کی بارگاہ میں نہیں آتے، اور اگر آتے بھی ہو تو افسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں کا اتنا جلدی جو ہے وہ نماز کو جیسے لگتے ہیں کہ ایک بوجھ ہے اور مسجد میں پٹک کے اور ہم بھاگیں۔ تو نوجوانوں بالخصوص، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں دیکھنے میں آتا ہے ایک نوجوان جسے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے۔ تو ابھی ہماری جو ہے گفتگو ہو رہی تھی طارق بھائی سے کہ اکثر جو ہے وہ آج کل جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کو جو ہے نہیں سکھاتے، نہیں بتلاتے، تو وہ کٹ جاتے ہیں راستے سے، ان کو پھر کوئی بھی لوٹ لیتا ہے۔ تو ہر ماں اور باپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی سلسلے سے جڑے ہیں تو اولیاء اللہ کی باتیں ان کو گھر میں بٹھا کے کبھی جو ہے سنائیں، اور پھر وہ جو ہے دیکھیں کہ کیسے جو ہے ان میں ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میرے باپ کہیں جاتے ہیں، پھر لے کے بھی جائیں
کچھ پڑھنے سے آتا ہے، کچھ دیکھنے سے آتا ہے، کچھ سیکھنے سے آتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس صحبت سے آتا ہے. ہم تو اس کے قائل ہیں. تو جب نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بس ایک مطلب فارمیلٹی کی طریقے سے گئے نماز پہ، نماز کی لذت، اور ایک نوجوان ایسا ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ صاحب بڑے اطمینان سے وضو کرتا ہے، پھر بڑے اطمینان سے مسجد کے ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کے رکوع اور سجدے پر جو ہے ہمیں جو ہے وہ رشک آتا ہے کہ کاش اللہ تبارک ایسے بھی. لیکن بیشتر نوجوان جو ہے، ابھی رمضان شریف قریب ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ صاحب مسجدیں بھری نظر آتی ہیں اور بھیڑ کی بھیڑ، لیکن صاحب کسی کا پیر لگ رہا ہے تو نہیں لگ رہا ہے، اور وہ سجدے میں کیا حالت ہوتی ہے. تو یہ نہ جاننے کی وجہ سے عمل میں جو ہے تباہی ہے اور اس کا کوئی لطف نہیں ملتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں، آپ کے روزے میں، آپ کے جو ہے حج میں اور زکوٰۃ میں ایک چاشنی اور لذت پیدا ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے ذہن میں آپ کو رکھیں، ایک تو انٹینشن، جو نیت ہے وہ اتنا عمدہ ہو. ہر ایک چیز کی بیس اور بنیاد جو ہے اسلام میں یہ انٹینشن ہے، نیت ہے. اگر اس میں ذرا سا شیطان نے ہم کو ورغلا دیا تو پھر صاحب کچھ بھی نہیں ہے. اور جب انٹینشن جو ہے درست ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ عمل کی لذت کیسے بڑھتی ہے. اور علم بھی، تو یہ بات چلی تھی کہ اجر و ثواب جاتا ہے بندہ جو ہے اور بس ایک نماز کا جو ہے وہ کیا جو طریقہ ہے اٹھنے بیٹھنے کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فوراً بھاگا. یہاں تک کہ میں تو اکثر جو ہے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، پھر ان کی مائیں، ان کے باپ پوچھتے ہیں میرا بچہ آیا تھا؟ تو میں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی میں جب کسی کو دیکھا ہی نہیں، دنیا کے کورٹ اور عدالت میں ہم جاتے ہیں تو آئی وٹنس تلاش کیا جاتا ہے، کس نے دیکھا، کس نے کس کو مارا. تو صاحب وہ پوچھتا ہے، پھر اس میں ہر وکیل کا یہی پوائنٹ ہوتا ہے، کدھر بھاگا تھا، کون سا کپڑا تھا، کس طریقے سے. تو نوجوانوں بالخصوص بلا تشبیہ و تمثیل، اس کی کوئی جوڑ نہیں ہے. کھل بحیثیت امام کے مجھ سے یا جس مسجد میں آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، کم از کم امام سے آنکھیں تو دو چار ہو جائیں، آپ انہیں دیکھ لیں، وہ آپ کو دیکھ لیں. کیونکہ جب اللہ پوچھے گا یہ تھا تمہارے ساتھ نماز ظہر میں، تو جس نے دیکھا ہے وہی تو گواہی دے گا کہ ہاں اللہ تھا، میں نے دیکھا تھا. اور جب میں دیکھ ہی نہ سکوں تو چاہے ماں پوچھے چاہے باپ پوچھے، کچھ مائیں اپنے جو ہے کھڑکی سے ہاں میرا بیٹا مسجد میں گیا. ارے گیا اور آیا کب یہ بھی جو ہے دیکھو اور انہیں سمجھاؤ. مسجد اللہ نے ایک ایسا عمدہ نظام عطا فرمایا. حضور ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی تمام اچھی جگہوں میں، دنیا کی تمام اچھی جگہوں میں جس کو اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، مدرسہ ہے اور محفلیں ہیں، تمام مجلسیں ہیں، تو تمام اچھی جگہوں میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. موازنہ فرمایا کہ تمام بری جگہوں میں بری جگہ کون سی ہے؟ یہ بری جگہ، وہ بری جگہ، وہ بری، تمام بری جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے. اب چیپٹر آئے گا ابھی جو ہے استقبال رمضان میں کہ صاحب ہم کیا کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے. تو تمام بری جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور تمام اچھی جگہوں میں اچھی جگہ مسجد ہے. تو جو اچھی جگہ حضور ارشاد فرمائے، اللہ کے رسول فرمائے کہ تمام اچھی جگہوں میں ہے کوئی بات کاٹنے والا، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا لطف ملتا ہے. مگر انہی کا دل جو ہے بھاگتا ہے کہ جن کے دل بازار میں اٹکے ہوتے ہیں. کام کچھ نہیں ہے صاحب، روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بازار ہی تو ہے، آنے جانے والوں کو تکتے ہیں. حضور نے سخت جو ہے ارشاد فرمایا کہ اول تو راستے میں بیٹھو نہیں، اور اگر بیٹھو تو حق ادا کرو. صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ کہا پھر اگر بیٹھتے ہو تو لوگوں کو راستہ صحیح بتلاؤ، اگر بیٹھتے ہو تو راستے سے کانٹے اور ڈنگال ہٹا دو، جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں. یہاں تو ہم صاحب بیٹھتے ہیں اس لیے کہ الامان والحفیظ، کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا. تو کہا اس سے ہٹ کر تم چلے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. تو اگر آپ آتے ہیں تو حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر بھولے ہوئے 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے اور 2 آنسو نکل جائیں. اب آپ سوچیں کہ 2 رکعت بغیر بھولے ہوئے. اب اس کی جو ہے تفصیل میں یہ بات آئے گی کہ بغیر بھولے ہوئے، تو جب ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ باندھا تو جو بھولے ہوئے تو وہ یاد آنا شروع ہو گیا. کہا خدا کی یاد سے شروع کرنے سے ختم ہونے تک اگر کوئی خیال نہ آیا اور اگر اللہ کو نہ بھولا، نماز میں یاد رہا، تو پھر اس کی بخشش لازمی ہے. 2 رکعت، صرف 2 رکعت زندگی کی. اب اسے جو ہے سمیٹے تو کہا ہر نماز میں 2 رکعت، ہر وقت میں 2 رکعت، دن میں 2 رکعت، رات میں 2 رکعت. اور اگر سمیٹے تو کہا زندگی میں کبھی ایسی نماز کی توفیق مل جائے، زندگی میں کبھی ایسی نماز کی توفیق مل جائے کہ 2 رکعت بغیر بھولے ہوئے وہ پڑھ لے
اس کی بخشش لازمی ہے۔ اور کہا روئے تو ہم بہت روئے، کبھی مال کے تلف پر، کبھی اولاد کے جو ہے گزر جانے پر، کبھی کچھ، لیکن اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اگر بندہ روئے اور 2 آنسو نکل جائے تو جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ کبھی ایسا وقت ہے کہ بندہ روئے کس خیال میں، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، نحیف و ناتما ہوں، ایک موم بتی کے سامنے ذرا سا نہیں رک سکتا، وہ جہنم کی آگ، اے اللہ مجھے معاف، اور ایسا کہتے کہتے اتنا زیادہ جو ہے نرم ہو جائے دل کہ رونے پہ مجبور ہو جائے، اور اس وقت 2 آنسو نکل جائے، اور 2 آنسو جو ہے یہ بھری جہنم کو جو ہے بجھا دینے کے لیے، اس کے لیے کافی ہے۔ اب ایک صاحب کھڑے ہو جائیں کہ صاحب ایک بندہ اللہ کا رو دیا، 2 آنسو نکل گئے تو جہنم تو بجھ گئی، اب مجھے کون جلائے گا؟ تو عزیزان محترم، اس کی جہنم الگ ہے، تمہاری میری، دنیا کے ہر شخص کی، اللہ نے جو بنایا وہ قادر قیوم ہے۔ اب میں بیان کر رہا تھا، بیان کرتے کرتے جو بیان سے جب فارغ ہوا ایک صاحب تشریف، 1 مرتبہ جل جائیں گے جہنم میں، بات ختم۔ سوچ ہے انسان کی تو یہ نکال دے ذہن سے۔ نوجوانوں، اللہ نے اچھا جسم دیا، خوبصورت چہرہ دیا، تو اس کا حق یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کی بندگی اور اس میں جو ہے صرف کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ اکثر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ کھلا جسم لے کر کے مسجد میں نہ آیا کرو، نمازیں نہ پڑھا کرو، نظر حق ہے، حضور نے ارشاد العین حق، نظر کا لگ جانا، تو یہ اللہ کی جو نعمت ہے کہ دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، اچھی عقل، اچھی فکر، اچھی سوچ، اچھی دولت، اچھی نعمت، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اس پر بندہ شکر کرے، نہ کہ جو ہے تکبر کرے، نہ شکری نہ کرے۔ تو یہ جو 2 رکعت کا ذکر آیا کہ 2 رکعت بغیر بھولے ہوئے اور 2 آنسو اگر خشیت الہی کے ساتھ نکل جائے تو پھر بندہ جو ہے کامیاب ہے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو کوشش کریں عزیزان محترم کہ یہ نماز جو ہے، جو ایک عمل ہے، جب تک بندے کو پہلے طہارت کے ارکان کا، کیا بات جوڑ دی صاحب کتاب نے کہ بندے کو جو ہے نماز کے لیے، جیسے کہ ہم پہلے کلمے سے شروع ہوئے اور آئے اس پر، تو اب جو ہے جب بندہ توحید کا ماننے والا ہو گیا، اللہ کی جو ہے ایک ہونے کا اقرار کر لیا، تو اس پر پھر یہ ساری چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان جو ہے اہل اللہ نے بتلائے، تو سب سے پہلے کہا توحید، اللہ کو ایک ماننا، پھر اس کے سیدھے جو ہے ڈائریکٹ بات آتی نماز، پھر روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب کسی چیز کو جو ہے قرآن کے مطابق نماز اور زکوٰۃ جہاں پر آیا ہے واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تو یہ جیسے ہم اپنی زبان چولی دامن کا ساتھ ہے کہ نہ یہ اس کو چھوڑ سکتا ہے نہ اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ، تو نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، پھر حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، تو یہ 4 ارکان، اور پھر توحید، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، لیکن اسی ایک کی ایک شاخ یہ ہے کہ ایک کو ایک مانے اور اس کے رسول کو رسول مانے، تب جا کر جو ہے توحید جو ہے کلمے کے ایک جز کو مان کر کے توحید پورا نہیں ہوتی۔ تو اگر توحید کو پورا کر لیا تو اس کو پورا ماننا پڑے گا، جو اللہ نے کہا کہ میرے نبی نے تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ نے تعلیم دی کہ پھر وہ میرا پیارا حبیب، میرا پیارا رسول ہے۔ اگر رسول کے کہنے پر اللہ کو مانے تو اللہ کے کہنے پر رسول اللہ کو مانے، تب پھر جو ہے یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ تو اب صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ نماز ایک عمل ہے اور اللہ کی بندگی ہے، اور سب سے محبوب ترین عبادت ہے، کہ تمام عبادتوں میں افضل ہے اور تمام عبادتوں کی سردار بھی ہے۔ اور حضور نے مثال فرمایا جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے کہ نماز کو جو ہے بڑی جو ہے اس کی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کسی کے، یہ مثال دی نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مثال دینا کیوں ضروری ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ، تو آئیے دیکھیں اس کو۔ حضور نے صحابہ کرام کی مجلس میں ذکر فرمایا کہ آپ بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے سامنے، اکثر علماء کے بیان میں آپ نے دیکھا کسی کے دروازے کے سامنے کیا ہو، ایک نہر ہو، ایک دریا ہو، تو اگر وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو کسی کے دروازے کے سامنے، کیا مثال دی حضور نے کسی کے دروازے کے سامنے۔ اب دیکھیے اگر حج کرنا ہو تو مکہ شریف جائیں، ایک عبادت ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے، نہ خانہ خدا یہاں ہے نہ کسی کے گھر میں ہے، حج کرنا ہے تو پھر جانا ہے آپ کو وہاں۔
روزہ رکھنا ہے کہیں رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے کہیں دے سکتے ہیں، نماز پڑھنا ہے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے ایام مخصوصہ بھی ہیں، وہ کمپلیٹ جو ہے ریزرو دن بھی ہیں، اور ان کے لیے خاص مقام بھی ہے۔ ایک ہی عبادت ایسی حج، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ کہیں بھی آپ چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ اتنا آسان فرما دیا کہ بھئی نماز کہیں چاہو پڑھ سکتے ہو، روزہ کہیں بھی کسی مقام پہ رکھ سکتے ہو، اور مال جو ہے اگر ہے تو زکوٰۃ کہیں بھی دے سکتے ہو، تو یہ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا گیا۔ لوگوں، اگر کسی کے دروازے کے سامنے، تو حج کو نہیں کہا، زکوٰۃ کو نہیں کہا، روزے کو نہیں کہا، کیونکہ روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ ایک مرتبہ ہے، حج لائف میں ایک مرتبہ ہے فرض، اور نماز حضور نے مثال کیسی دی کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے بتاؤ ایک دریا ہو، ایک نہر ہو، اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جو 5 مرتبہ روزانہ اس میں غوطہ لگاتا ہو، نہاتا ہو، تو اس کے جسم پر میل کیسے باقی رہے گا؟ یہاں تو ہم اگر 24 آورس میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ نہا لیں تو اگلے دن تک کی فرصت کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ تب حضور نے جھٹ ارشاد فرمایا کہ یہی مثال جو ہے اسلام میں مسلمانوں کے لیے 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ نے ان 5 نمازوں کو ایسے ایک دریا کی شکل میں اس کے سامنے بہا دیا کہ جو شخص جو ہے، گناہ ہماری فطرت ہے، ہماری عادت ہے، ہمارے خمیر میں ہے، ہم انسان ہیں، اولاد آدم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نے یہ معاملہ ہمارے اندر رکھا کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہماری فطرت میں ہے، تو اس رب کریم نے کہا گناہ کرنا تمہاری فطرت اور عادت میں ہے، تو اسے معاف کر دینا میری شان کریمی بھی ہے۔ کر کے اترایا مت کرو، کر کے اترایا مت کرو، تکبر نہ کرو، اگر تمہاری یہ فطرت میں ہے تو پھر معاف کر دینا بھی تو میری شان ہے، گناہ کر لو، معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ مطلب جو میں نے جملہ کہا ایسا مت سمجھے کہ گناہ کر لو، مطلب گناہ تم سے ہو گئے، گناہ تم سے ہو گئے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور تم نے گناہ کر لیا، اس پر اترائے نہیں اور تکبر نہیں کیا، بلکہ نادم ہوئے، پشیماں ہوئے۔ اگر دوسرے بزرگ کی طرف چلیں تو جب مکاشفت القلوب میں پڑھتا تو اس میں جو ہے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ ان کی روحانیت ہم پر برستی ہے جب ہم ایسا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک صف کے لوگ ہیں، ان کے پاس ان کا ذکر ہے، ان کے پاس ان کا ذکر ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات جو ہے مکاشفت القلوب، جیسے یہ کشف المحجوب ویسے مکاشفت القلوب، چاہیے کہ ہم اہل اللہ کی ان کتابوں مکاشفت القلوب میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف جو ہے معافی اور توبہ ہے کیا، جا کے مسجد میں سر پھوڑ ڈالے اور پٹک پٹک کے اللہ تیرا گھر ہے، جب تک معافی کی آواز نہیں آئے گی میں جاؤں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، تو اللہ کا ایک ہی بندہ ہے جس کی نیت اور انٹینشن ایسی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرما دی، وہ حضرت ابو لبابہ ہیں۔ ہم سب کو تو یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امید اور ڈھارس بندھا دی، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اور اس کے کرم پر بھروسہ خوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 نمازوں کی مثال جو ہے کہیں بھی بندہ جو ہے تائب ہو جائے، اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں کہ بندہ اگر گناہ کر لے، صرف اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آ جائے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، یہ اللہ تیرے سوا کوئی، یہ نہیں کہ بڑی لمبی چوڑی دعا اور الفاظ کے ساتھ، اسی کو اسلام نے کہا نادم ہونا، پشیماں ہونا۔ بندہ کر کے اگر پچھتا جائے، نیکی کر کے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے رحمت کا طلبگار ہو جائے، یہ حق ہے بندے کا، اور گناہ کر کے صرف نادم اور پشیماں ہو جائے تو آواز آتی ہے کہ ایسا ہو گیا جیسے کیا ہی نہیں۔ یہ ہے حقیقی معنوں میں اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا پانا، کہ اگر کچھ کر لیا، کوئی غلطی ہو گئی، نفس نے ورغلایا، اور اگر پھر نادم ہو گیا، پشیماں ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے معاف فرما دینے لگے۔ تو بندہ ہے، تیرے خمیر میں یہ ہے، تو نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر لیا، تو پھر میں تیرا رب ہوں، مانگ تو مجھ سے، میں معاف بھی کر دوں گا۔ یہ ہے اس کی شان رحیمی اور کریمی۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ نادم ہو جانا، پشیماں، اور کوئی جانے نہ جانے، اللہ کا اور بندے کا تعلق ایسا ہے، اور جس کو سمجھانے کے لیے اہل اللہ نے کیسی کیسی ترکیبیں استعمال کی
کہ بندے کا، اور اس لیے اللہ تبارک وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے کہا بندے میری رہنے کی جگہ تیرا دل ہے، میں تیرے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ و رسول کتنے قریب ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان کے جان سے بھی زیادہ نبی قریب، اللہ قریب، مگر پاتا نہیں بندہ۔ یہ ایسی مثال ہو گئی کہ ہرن کے نافے میں مشک ہے مگر وہ چکر لگاتا ہے یہ خوشبو کہاں ہے، یہ خوشبو کہاں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے ناف میں ہے۔ تو ایسے ہی عزیزان محترم سمجھنے کے لیے یہ کہ اللہ بندے سے کتنا قریب ہے، وہ ڈھونڈتا ہے پہاڑ پہ، وہ ڈھونڈتا ہے دریا میں، وہ ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، لیکن اللہ اپنے بندے کے دل سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خدا کرے کہ یہ باتیں ہم پر آشکارا، تو اہل اللہ اسی کو سمجھاتے ہیں، اور جس دن یہ لطف آتا ہے پھر دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز اس کا کرائٹیریا کہ اگر یہ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے جو ہے، اور اس کی ایک مثال یہ بھی، ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو یہاں بمبئی میں یا اور دیگر جگہوں پر ہمیں جو ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں FSI کیا یہ جگہ اس کو کور کرنے کے لیے، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے بندگی جان کر، تو اس کو طہارت کا علم جو ہے، نماز کا بھی علم ہونا چاہیے، کیسے اٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے، نماز کس سسٹم کا نام ہے یہ بھی جانیں، اور ساتھ ہی ساتھ طہارت اتنی عمدہ ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو پھر اس کو جو ہے اس کی بارگاہ سے جانے کا دل نہ کرے، مجبوریاں اس کی ذمہ داریاں اس کو لے جائیں۔ اور اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اے اللہ میں تیری بارگاہ سے نہیں جاتا، خدا کی قسم نہیں جاتا، مگر جو تو نے پیچھے ذمہ داریاں لگائیں، اسباب کے بچے ہیں ان کو کھلانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے تیری بارگاہ سے جا رہا ہوں۔ خدا کرے کہ کبھی ہمیں ایسی نمازوں میں ذوق آئے کہ مسجد میں گھس گئے، اور آج تو عالم یہ ہے کہ صاحب امام صاحب جتنی چھوٹی صورت پڑھا دو ایک طبقہ بہت خوش ہے، کرے یہ امام صاحب سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، فجر 3 منٹ میں، ظہر 4 منٹ میں، عصر مغرب جو ہے بڑی جلدی پڑھاتے ہیں۔ بعض طبقے کا یہ ہے نہیں، نماز نہ بہت جلدی ہو نہ بہت تاخیر ہو، درمیانی ہو، اور اپنی نماز جو ہم اکیلے تنہائی میں پڑھتے ہیں وہ اتنی لمبی ہو کہ آدمی جانا اور آنا بھول جائے۔ تو جب نماز کا ذوق ملے گا، شوق ملے گا، اور وہ سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ جب بندہ پاک ہی نہیں ہوگا میرے عزیز محترم بھائی، تو پھر اس کا دل نماز میں کیا لگے گا۔ اور آج اکثر جو لوگ آتے ہیں ان کا وضو دیکھ لیں، ان کی طہارت دیکھ لیں، تو ایک ہی نشست میں ایک ہی ساتھ آپ چاہیں کہ سارا سب کچھ بیان ہو جائے، تو وقت کا بھی لحاظ، تو کوئی چیزیں اگر رہ جائیں تو پھر میں اپیل کروں گا اپنے تمام سامعین ناظرین سے کہ آپ اپنے اہل علم حضرات کے جو ہے قریب جائیں، بیٹھیں کہ بھائی یہ بات میں نے سنی، لیکن بیان کرنے والے نے وہ ذہنی اعتبار سے جو کیفیت تھی اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا مسئلہ کیا ہے۔ جب بھی آپ کو ایسی کوئی دشواری لگے تو آپ اپنے قریب جو ہے علم والے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک ہی وقت میں جس بات کو چھوڑوں بھائی طہارت کا بھی آ جائے، وضو، تو یہ بہت گرا گزرے گا۔ اس لیے تمام سامعین ناظرین سے کہ جو باتیں جو ہے پہنچے آپ تک، اسلام کا ذخیرہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور اللہ کے نے کبھی میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو آپ کے سوال کے مطابق ہوتا ہے، کبھی ہمارے علماء اہل سنت کے دیگر افراد کہ جو ہمارے دلوں میں سوال ابل رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک بالکل جواب آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر یہاں پر میں نے کوئی بات چھیڑی ہے، کوئی چیز رہ جائے، اور اگر آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو، تو ہماری مؤدبانہ عاجزانہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے قریب علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور آپ کو جو ہے ضرور سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین اکرام، یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ ابھی جو ہے شعبان المعظم کی نصف شعبان المعظم، نصف یعنی آدھا، 14 کی رات گزار کر جو ہم نے جو ہے 15ویں شب پائی ہے، اس میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ وہ 2 رکعت نماز کیا پڑھی ہے؟ تو راضی عمر جو ہے، راضی عمر بالخیر۔ یہ 6 رکعت جو مغرب عشاء کے درمیان ہم پڑھتے ہیں نا، بات اس پر کوئی بات یہ کرنی ہے کہ صاحب سب فائدے والی نماز ہم نے پڑھی ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ صاحب عید کی نماز ہو رہی ہے۔ واہ صاحب واہ، فائدے کے لیے 2 رکعت نماز، لمبی عمر مل جائے، کیا کرو گے لمبی عمر لے کر؟ لمبی عمر اگر اللہ دے تو اس میں نیکیاں بھی شامل فرما۔ پھر صاحب 2 رکعت جو ہے اللہ اپنا محتاج بنائے، کسی دوسرے کا محتاج نہ بنائے، بڑی نعمت ہے صاحب، 2 رکعت پڑھ لی۔
پھر ہم نے جو ہے 2 رکعت پڑھی، دفع بلائیات، تمام بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری، یہ سب جو ہے سیلفش معاملہ ہے، اپنے فائدے کے لیے مغرب سے عشاء تک، عشاء کی نماز میں فجر فرض میں بھی غائب تھے، تو نفل کی اہمیت ذرا اپنے آپ سے آپ سوال کریں، دماغ سے پوچھیں، عشاء جو فرض ہے تو مغرب بھی چھوڑ دی اور نفل پڑھ لی، عشاء جو ہے نہیں پڑھی اور نفل پڑھ لی، تو پھر یہی وجہ ہے کہ دفع بلائیات کی نماز تو پڑھی لیکن بلاؤں سے چھٹکارا نہ ملا، درازی عمر تو مانگی لیکن نہ ملی، اللہ کے علاوہ جو ہے محتاج ہونے سے جو ہے پناہ تو مانگی لیکن پناہ نہ ملی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نماز مغرب جو فرض ہے اسے چھوڑا، نماز عشاء جو فرض ہے اسے چھوڑا، بس جو ہے امڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو ذرا اس پر بھی جو ہے عوام سے، خواص سے، سب سے گزارش ہے، سوچے تو صحیح کہ 15 شعبان کو جو ہے ہم دعا مانگیں اور پھر اگلے سال تک کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس وقت جو ہے ہم، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اور اس نے جو ہے حکم فرما دیا کہ اے میرے بندو ذرا سوچو کہ تمہارے حالات کا مجھے خوب علم ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ راتیں دے دی، یہ دن دے دیا، ہزاروں راتوں سے جو ہے بڑھ کر فضیلت والی راتیں دے دی تاکہ تم مجھے راضی کر سکو۔ تو عزیزان محترم، کوشش یہ کریں کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ طہارت اچھی ہو، اور طہارت کے بعد جو ہے نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو اچھا ہو۔ یہاں پتہ ہی نہیں صاحب کہ وضو کیا ہے، طہارت کیا ہے، حالانکہ بالکل آسان مسائل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی طرف بھی جو ہے ہماری جو ہے کوشش ہے کہ مکمل تو نہیں لیکن جس حد تک بھی اللہ توفیق عطا فرمائے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ کلمے کے بعد طہارت، وضو، ایک سلسلہ، یہ درس جو ہے جو خانقاہی ہے کشف المحجوب شریف کا، یہ بھی سلسلے وار جاری رہے گا، درمیان میں جیسے مہینے اور اوقات آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اپنی علمی بساط کے مطابق گفتگو کرتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی غلطی بھول چوک سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ہو جائے تو اللہ معاف بھی فرمائے۔ اب جو ہے عزیزان محترم، ہم دعا کرتے ہیں آخری وقت میں اس گفتگو کے اختتام پر کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہمارے بھائی بہن کہیں بھی بیمار ہیں ان سب کو جو ہے شفائے کاملہ عاجلہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرمائے، لیکن بالخصوص جو ہے رفعت ساجد بھائی ہمارے جو بیمار ہیں، مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جیسا کہ ہمارے احباب نے ذکر کیا کہ ICU میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے زبیر بھائی ہیں ان کو بھی اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور طارق بھائی کی والدہ فاطمہ بھائی انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین اور بالخصوص بابا صاحب کے چاہنے والے، اور جیسا کہ ذکر ہوا تھا پیچھے ہمارے بابا صاحب کے بھتیجے انیس الحق، غالباً یہی ذکر ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو جو ہے اور ہم سب کو بھی مرض روحانی اور جسمانی سے نجات عطا فرمائے۔ سامعین ناظرین کرام، آپ اپنا اور اپنے احباب کا اور اپنے گھر والوں کا، پاس پڑوس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔